تھوڑی سی زحمت کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، آپ میں ہم سب آج فرش عزا پہ حاضر ہیں. ہماری حاضری کا مقصد قطعاً اپنا علم منوانا نہیں ہے، بلکہ ہماری حاضری لبیک ہے امام حسین علیہ السلام کے استغاثہ پر، جو امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کہا حل من ناصر ینصرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا؟ آج دنیا جو اپنی نیند کو چھوڑ کے، نرم گداز گرم بستروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ اکٹھی ہو کے بیٹھی ہے، یہ اس استغاثے پہ لبیک ہے. عزاداری کے اس تشخص کو میرے عزیز ساتھیوں کبھی مت بھولیے گا. ہمارا فرش عزا پہ اکٹھے ہونا، مجالس امام علیہ السلام کا انعقاد و انصرام کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ یزید مر چکا ہے، حسین آج بھی زندہ ہے. اس یقین کے ساتھ آیا کیجئے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. جب تک جان میں جان ہوگی، سانس میں سانس ہوگا، گلے میں آواز ہوگی، انشاءاللہ لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہی رہے گا. تو توجہ ہے اور اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے. سارے لوگ متوجہ ہیں. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین والسلام علی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود کچھ اس طرح سے پڑھیے کہ در و دیوار پہ یا علی مدد لکھا جائے. خداوند منان آپ کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائے. جتنا سینے میں دم ہے استعمال کرتے ہوئے بحضور خیر الانام ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. عزیز دوستو، ایک شعر میں پڑھنے لگا ہوں. میری عادت ہے میں اپنی تقریر سے پہلے شعر پڑھا کرتا ہوں. آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں. سارا سال بھی ملاقات رہتی ہے اور پھر عشرہ محرم الحرام میں بھی ملاقات رہتی ہے. یہ شعر میں روزانہ پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ میرا ہر سننے والا اس کو یاد کرے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ شعر میں روزانہ پڑھوں گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ علامہ صاحب روزانہ ایک ہی شعر پڑھتے ہیں. اس میں تھیم کیا فکر ہے، وہ فکر میں سب تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو یہ شعر میں روزانہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے جی؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ سارے بولیے نا. بڑی نوازش آپ کی. تو شاعر لکھتا ہے وجود کفل ہے
جس طرح کلید کے ساتھ. کفل کہتے ہیں تالے اور کلید کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے چابی. میں 3 جگہ پہ پڑھایا ہوں. یہ آخری میری تقریر ہے آج کے دن کی. میں نے آپ جیسے ذہین لوگ سننے والے نہیں پائے. یقین کریں میں خوش آمد نہیں کر رہا ہوں, مجھے آپ میں عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے. بھائی لفظ سوچ کے بولنا پڑتا ہے کہ قصر حیدر میں کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے آپ سے بڑی توقعات میں بستا ہے. تو یہ ٹھنڈی بابا اور ٹھنڈی ماشاءاللہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. داد مجھے ان سے چاہیے جن کا میں غلام ہوں. آپ کی مجھے صرف توجہ چاہیے, ٹھیک ہے جی. وجود قفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ ہے, کربلا بھی اسی طرح ہر شہید کے ساتھ. آپ جب بولتے ہیں تو سینہ چوڑا ہو جاتے ہیں خدا کی قسم, اور اللہ جانے کہاں سے الفاظ آتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا, بس میں پڑھی جا رہا ہوتا ہوں اور وہ الفاظ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی آتے ہیں, بعد میں نہیں آتے. یہ اس بارگاہ پہ سمجھ لیں کہ یہ مجھ پہ برسنے والی وہ عنایات ہیں جو آپ کے سامنے فضائل کی صورت میں زبان سے نکلتی چلی جاتی ہیں. وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ. چادروں میں سستی کے ساتھ بیٹھنا آپ کا معیار نہیں ہے اور میری یہ آپ سے توقع نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ ہے, کربلا بھی اسی طرح ہر شہید کے ساتھ. ذکر حسین کر کے ہم بتاتے ہیں زمانے کو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں یزید کے ساتھ. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, وجود یہ عزم ہے, یہ مصمم ارادہ ہے جس کی روزانہ تجدید کرواؤں گا میں. ہاں جی, وجود کفل ہے جس طرح کلید کے ساتھ ہے, کربلا بھی اسی طرح ہر شہید کے ساتھ. ذکر حسین کر کے ہم کیوں آئے ہیں, آپ کیوں آئے ہیں, ذکر حسین کر کے ہم بتاتے ہیں زمانے کو بابا ہمارا کوئی تعلق نہیں یزید کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. تو حضرات گرامی قدر, آج کی گفتگو کے لیے میں نے تو ثابت یہ کرنا ہے کہ یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ارادہ روزانہ ہوگا انشاءاللہ. جی, ہمارا یہاں آ کے بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اور ہیں, وہ اور ہیں, حسینی اور ہیں, یزیدی اور ہیں. تعداد معنی نہیں رکھتی. ابھی ابھی آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ پنڈال اللہ جانے کیسے فل ہوگا, بس آپ اور میں یہ دیکھیں گے. لیکن آج کی جو گفتگو ہے اس کے لیے میں نے سورہ بقرہ, قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 163 163 سورت نمبر 2 آیت نمبر 163 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اب کوئی دنیا کے کسی بھی مسئلہ کو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں, دین میں سختی نہیں. جہاں جہاں جس کو اچھا لگتا ہے وہ ان عقائد کا متمسک رہے, ان کی گرہ اپنے دل میں لگائے رہے. نہ آپ کو کوئی اعتراض ہے نہ مجھے کوئی اعتراض ہے, لیکن میں ایک سوال کرنے کا تو حق رکھتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ جب اللہ سب کا واحد ہے اور واحد کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہے, تو ہم اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا کے سارے مذاہب مل کر ہمیں یہ تو سمجھائیں کہ وہ کیسے ایک ہے. تھوڑا سا جب آپ جاگ جائیں گے پھر بہت مزہ آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی. اتنا تو حق حاصل ہے نا ہمیں کہ اللہ سب کا واحد, اللہ سب کا ایک. لیکن ہم یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں, حضور آپ شیخ الاسلام ہیں, آپ شیخ المناظرین ہوں, آپ محدث ہوں, آپ مفکر ہوں, آپ مفسر ہوں, آپ عالم ہیں, خطیب ہیں, مقرر ہیں, آپ کچھ بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے خدا آپ کا, سب کا, ہم سب کا واحد ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کیسے واحد ہے,
ٹھیک ہے؟ تو سنی کو چاہیے کہ وہ اپنے اکابرین سے بتائے کہ خدا کیسے ایک ہے. اہل حدیث بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اکابرین سے پوچھیں کہ جو خدا واحد ہے وہ کیسے واحد ہے، وہ کیسے ایک ہے. دیوبندی بھائیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اکابرین سے پوچھیں کہ خدا کیسے واحد ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے اکابرین سے پوچھیں کہ خدا کیسے ایک ہے. یہ سب کا اپنا اپنا حق ہے، یہ سب کا اپنا اپنا رائٹ ہے کہ انہیں اپنے اپنے اکابرین سے پوچھنا چاہیے کہ جب خدا واحد ہے، ایک ہے، تو کیسے واحد ہے، کیسے ایک ہے. حضرات گرامی توجہ ہے نا آپ سب کی؟ بیٹھے ہیں نا؟ میں ماننے والوں میں کھڑا ہوں نا؟ سارے علی کے ماننے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، حضور سارے حلالی موالی بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے عالم اور پوری دنیا کے عالم اور پوری دنیا کے مسالک مل کر اپنے وجدان کو اکٹھا کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں واحد ہوں، ایک ہوں، تو اتنا سب مل کے بتاؤ کہ وہ کیسے واحد ہے، کیسے ایک ہے. خدا کی عزت و عزت کی قسم، پوری دنیا کا علم جہاں چاہے وہاں دستک دے لے، جہاں چاہیے وہاں چلا جائے، جہاں چاہے وہاں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے، مگر جب تک دروازہ اہل بیت میں نہیں آئے گا کائنات کے کسی بھی فرد کو کبھی بھی اندازہ نہیں ہو سکے گا. یہ تو پتا چلے گا کہ اللہ واحد ہے، مگر یہ پتا نہیں چلے گا کہ وہ کیسے واحد ہے. کائنات کو یہ تو پتا چلے گا کہ وہ واحد ہے، مگر کسی کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ وہ کیسے واحد ہے. حضرات گرامی، پوری کائنات کے علم کو میں ابھی 1 منٹ میں آپ کے سامنے کھنگال کے رکھ دوں گا. اپنے ذہنوں کو بیدار رکھیے. خدا نے کہا میں ہوں واحد، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک، یکتا، بے مثال، ایک. ٹھیک ہے جی. تو سوائے دروازے اہل بیت کے کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسے واحد ہے. یہ فائنل ہو گیا. ہم نے اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے. پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ پوری دنیا کا علم اللہ کو واحد مانتا تو ہے لیکن ثابت نہیں کر سکتا. پوری دنیا کا علم، دنیا کے تمام مسائل جو کچھ بھی ہے، پوری دنیا کا علم اللہ کو واحد مانتا ہے، یکتا مانتا ہے، ایک مانتا ہے، بے مثال مانتا ہے، لیکن ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے واحد ہے. یہ اس پوائنٹ پہ ہماری بات ہوگی. ثابت تب ہوگا، پتہ تب چلے گا جب دروازے اہل بیت پہ آئیں گے. ٹھیک ہے؟ جب علم علی کے سامنے جھولی پھیلائیں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ کیسے واحد ہے. تو حضرات، واحد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک، اکیلا، یکتا. ٹھیک ہے جی. یہ کیمرے کی لائٹ میں جو حضرات چھپے ہیں، میری بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور توجہات بھی آپ کی مقبول ہیں یا نہیں؟ اب میں سفر بڑی بلندی کی طرف جا رہا ہے، بار بار مجھے کہنا نہیں. آپ بڑے بیدار ذہن لوگ ہیں، آپ کی توجہات، آپ کا ذوق مجھے بتاتا رہے گا کہ آپ کتنے منہمک میں میری گفتگو میں. واحد عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی لغت میں واحد کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. واحد عربی زبان کا لفظ اور عربی لغت میں لفظ واحد کی کتنی قسمیں ہیں حضور؟ 3. میں چاہوں گا کہ سارے بول لیں. واحد کی کتنی قسمیں؟ ہاں جی. جو میں پڑھا رہا ہوں، جو میں سکھا رہا ہوں، اس کا میں ٹیسٹ بھی لینے کا حق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو لفظ واحد عربی کا لفظ، اس کا مطلب ہے ایک. تو اس کی عربی لغت میں کتنی قسمیں ہیں؟ 3. چونکہ عربی کا لفظ ہے اس لیے ہم عربی لغت میں اس کا معنی تلاش کریں گے. اور یہ واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہوا. غور طلب بات یہ ہے. تو پوری دنیا کے علم نے مل کر واحد کی جو قسمیں بتائیں وہ ہیں 3. پہلی قسم ہے واحد عددی. کون سی قسم جی؟ گفتگو مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے نا. واحد عددی، واحد کی پہلی قسم. جو واحد لفظ اللہ نے اپنی توحید کے لیے استعمال کیا، اس لفظ واحد کی پہلی قسم ہے واحد عددی. واحد عددی یہ ہے 2 کے آدھے کو واحد عددی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
بیدار مجمع ہے، سارے لوگ جاگ رہے ہیں. واحد کی پہلی قسم واحد عددی. میرے آخر والے دوست توجہ ہے نا سب کی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، جاگ رہے ہیں سارے لوگ، توجہ ہے نا؟ واحد عددی کا مطلب میرے نوجوان دوستوں توجہ رہے، واحد عددی کا مطلب جو دو کا آدھا ہو وہ ایک ہے. پوری کائنات کا علم ایک منٹ میں کھنگال رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی. واحد عددی کا مطلب جو دو کا آدھا ہے وہ ایک ہے، وہ واحد ہے. واحد کی دوسری قسم واحد جنسی، جس کی کوئی جنس ہو، ایسا ایک جو جنس رکھتا ہو، مرد ہو. ابھی بھی آپ کی توجہ نہیں ہے. تذکیر ہو یا تانیث ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، جنس رکھتا ہو تو وہ واحد ہے. یہ ہے پوری دنیا کا علم. واحد کی تیسری قسم ہے واحد نوعی، نون واو عین اور یا. واحد نوعی ایسا واحد جو کوئی نوع رکھتا ہو، جسم رکھتا ہو، جسامت رکھتا ہو، کوئی ایسا تخت رکھتا ہو جس پہ وہ بیٹھے، کوئی ایسی کرسی رکھتا ہو جس پہ وہ براجمان ہوتا ہو. بھائی پوری دنیا کا علم یہ ہے، اس سے بڑھ کے عربی لغت میں کوئی تعریف ہی نہیں ہے. واحد کی تین قسمیں، واحد عددی، واحد جنسی، واحد نوعی. دو کا آدھا ہو تو واحد، مذکر و مؤنث ہو، واحد جنسی ہو تو واحد، نو ہو، جسم جسامت ہو، تخت ہو، تاج ہو، کرسی ہو، چلتا پھرتا ہو تو واحد. میں حیران ہوں کہ اللہ نے قرآن میں لفظ واحد استعمال اپنے لیے کیا، لیکن پوری دنیا کا علم یہ سمجھانے میں ناکام ہے کہ وہ کیسا واحد ہے. ابھی بھی آپ نہیں جاگے ہیں، وہ وہاں سمجھ آئی، مجھے لگا وہاں سمجھ آئی. اللہ اکبر. یہ پوری کائنات کا علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج تک ازل سے ابد تک جو واحد ایک ہونے کی تعریفیں کی گئی وہ صرف تین ہے. جو دو کا آدھا ہے وہ ایک ہے، جو جنس والا ہے وہ ایک ہے، جو نو والا ہے وہ ایک ہے. ہائے میں صدقے جاواں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور یا اللہ مدد کے نعرے تو اپنے ایمان کا شیوا بنا دیا لوگوں نے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا جس اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں وہ ایک کیسے ہے.
رہنی چاہیے، کیونکہ یہ کائنات کا کامل عقیدہ. اور دیکھیں کتنی مشکل ہے اس عقیدے میں. بانپ لی آپ نے، بانپ لی نا مشکلات. تو جس قدر مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں اس قدر آپ کی داد و تحسین بھی بلند ہوتی چلی جائے. تو جلیل القدر اصحاب نے قرآن پکڑے اور آ گئے علی مولا کے دروازے پر. حضرت عبداللہ ابن عباس کی سربراہی میں سارے لوگ آئے. میرے مولا نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکٹھے ہو کے آئے ہیں. کیا سمجھنے کے لیے آئے ہیں؟ عرض کی حضور قرآن میں آیت پڑھی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا الہ وہ ہے جو واحد ہے. واحد کی ہمیں تو 3 ہی قسمیں آتی ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک پر مانے. بھائی لطف یہ ہے رسول کے صحابہ ہیں، اللہ کو اللہ بھی مان رہے ہیں، ایک بھی مان رہے ہیں، پھر بھی جانتے نہیں کہ ایک کیسے ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو میں یہاں روک کر ایک جملہ کیوں نہ کہوں، جب تک علی کے دروازے سے آ کر توحید کا سبق حاصل نہ کریں، چاہے نبی کے جلیل القدر صحاب کیوں نہ ہوں، اللہ کو مانتے تو ہیں، حضور جان نہیں سکتے جب تک علی نے بتایا نہیں. تو جب علی کے سمجھائے بغیر، علی کے بتائے بغیر نبی کے صحابہ توحید نہیں سمجھ سکے، یہ 2 ٹکے کا ملا بغیر علی کے توحید کیسے سمجھ سکے؟ واحد. واحد کا مطلب ایک، واحد کا مطلب یکتا، واحد کا مطلب بے مثال. یہ تو ہے، لیکن واحد عددی بھی وہ نہیں ہے، وہ واحد جنسی بھی نہیں ہے، وہ واحد نوعی بھی نہیں ہے. مولا پھر اس کو واحد مانے تو کیسے مانے؟ میرے علی نے کہا قرآن بند کر دو، مسکرائے اور کہا کائنات کا کل علم اسی لیے تو کمزور ہے کہ وہ میری زبان سے روایت نہیں کیا گیا، وہ تمہاری زبانوں سے روایت کیا گیا ہے. جو واحد عددی مانے سن وہ بھی مشرک، جو واحد جنسی مانے وہ بھی مشرک، جو واحد نوعی مانے بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، جو واحد جنسی مانے وہ بھی مشرک، جو واحد نوعی مانے وہ بھی مشرک. ہاتھ باندھ کے اصحاب کھڑے ہیں. مولا پھر وہ کون سا واحد ہے؟ میرے علی فرماتے ہیں دیکھو، مسکرا کے فرمایا دیکھو جس اللہ کو علی اللہ مانتا ہے، نہ وہ 2 کا آدھا ہے، نہ وہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے نہ جسامت رکھتا ہے، نہ تاج رکھتا ہے نہ کرسی رکھتا ہے، نہ تخت رکھتا ہے نہ کوئی کام کاروبار رکھتا ہے، نہ وہ کسی سرزمین پہ چلتا پھرتا ہے. جو علی کا اللہ ہے وہ واحد عددی نہیں، واحد جنسی نہیں، واحد نوعی نہیں. آج سے میں قسم بتا رہا ہوں، علی کا اللہ واحد حقیقی ہے. تو سوائے علی کے کسی نے دنیا کو سمجھایا نہیں کہ وہ کیسے واحد ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا، اسی مجمع کے سامنے پورا خطبہ بڑا لمبا موجود ہے، ٹھیک ہے. عرض کی گئی مولا جو اشارے کرتے ہیں لوگ، وہ کرتے ہیں نا عام روٹین میں، آپ نے دیکھا اشارے کرتے ہیں لوگ، وہ اللہ، وہ اوپر والا، وہ اللہ، یہ وہ ہے جی، یہ شرک ہے. حیران تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ جس نے اوپر کہا نا اوپر والا، اور اس نے سمجھا کہ خدا صرف اوپر ہے، اس نے خدا کی جہت مقرر کر دی، اور میرا خدا نوعی نہیں ہے. جس کی کوئی جنس ہو، جس کی کوئی جہت اور سمت ہو، وہ نہیں ہے. تو اصحاب نے کہا مولا ہم جو اشارے کرتے رہتے ہیں اوپر نیچے، پھر اس کا کیا؟ آئے ہائے 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 العظمت للہ، پھر اس کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مولا نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. ایک جملہ کہوں گا اس خطبے کا. اب علی کے لفظ ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنتے ہو. کائنات کے علم کے بادشاہ اور شہنشاہ کی زبان سے لفظ نکلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم فمن اشارہ فقد حدہ فمن حدہ
کیا، اس نے اللہ کو محدود جانا، جس نے محدود جانا اس نے گنا، اس نے شمار کیا، اور جو گنتی میں آ جائے وہ علی کا اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو لطف ہے کہ کائنات میں صرف دو ہی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، اور اتفاق سے دونوں کا نام ہی علی ہے، ایک وہ علی ہے اور ایک یہ علی ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ تو سوائے دروازہ اہل بیت کے کسی کو خدا کا واحد ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھوں تو ہم نے جو گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، میرا بھی عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے حضور؟ یہ گواہی ہے، عربی میں اس کو شہادت کہتے ہیں، اور شہادت کا ترجمہ اردو میں ہے گواہی۔ اب شہادت کی پھر دو قسمیں ہیں، دیکھیں اگر سننا چاہتے ہیں تو میں سناؤں گا، یاد رہیں گی نا؟ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بھائی، سب کچھ ریکارڈ ہو رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ بڑا فائدہ دے گا میرے نوجوان دوستوں۔ واحد کی میں نے بتائی 3 قسمیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیں شہادت پہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، کہتے ہیں نا، سارے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو شہادت کی پھر 2 قسمیں، ایک ہے شہادت اصالتاً اور ایک ہے شہادت نیابتاً، ٹھیک ہے؟ مشکل لفظ ہے، آسان کروں۔ ایک شہادت ہے سنا ہوا اللہ، میں پھر دوہرا رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی مجھے پتہ ہے۔ ایک شہادت سنا ہوا اللہ، ایک شہادت دیکھا ہوا اللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو سنا ہوا جو ہے اسے شہادت نیابتاً کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو دیکھی ہوئی ہے، دیکھ کے شہادت دی ہے، اس کو شہادت اصالتاً کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو ابراہیم نے اللہ دیکھا نہیں ہے، اسماعیل نے اللہ دیکھا نہیں ہے، حضرت سلیمان نے اللہ دیکھا نہیں، حضرت داؤد نے اللہ دیکھا نہیں، حضرت یوشع نے اللہ دیکھا نہیں، حضرت نون نے اللہ دیکھا نہیں، حضرت یوسف نے اللہ کو دیکھا نہیں، حضرت یعقوب نے اللہ کو دیکھا نہیں، حضرت شعیب نے اللہ کو دیکھا نہیں، حضرت یونس نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ تو آدم صفی اللہ تو ہیں لیکن اللہ کو دیکھ نہیں پائے، نوح نجی اللہ تو ہیں لیکن اللہ کو دیکھ نہیں پائے، اسماعیل ذبیح اللہ تو ہیں لیکن اللہ کو دیکھ نہیں پائے، ابراہیم خلیل اللہ تو ہیں لیکن اللہ کو دیکھ نہیں پائے۔ حضور توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ تو ہیں لیکن اللہ کو دیکھا نہیں، عیسیٰ روح اللہ تو ہیں لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ یہی وجہ ہے جب کسی نبی سے اس کا ظاہر پوچھا جائے تو وہ باطن پہ خاموش ہو جاتا ہے، باطن پوچھا جائے تو نبوت ظاہر پہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، تو ازل سے ابد تک، آدم سے عیسیٰ تک، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے سنا ہوا اللہ مانا ہے، دیکھا ہوا اللہ نہیں مانا۔ نہیں، جبر نہیں، سمجھ میں آئے تو آپ نے، میں نے، ہم سب نے، اس میں نبوت مشترک ہے ہمارے ساتھ۔ ہم نے سنا ہوا اللہ مانا ہے، دیکھا ہوا نہیں مانا، ٹھیک ہے حضور؟ تو ہماری شہادت شہادت نیابتاً ہے، اصالتاً نہیں۔ اب کوئی تو ایسا ہو، تقاضا ہے نا، تقاضا ہے نا، کوئی تو ایسا ہو جس نے اللہ سن کے نہ مانا ہو، دیکھ کے مانا۔
مولا کے پاس، ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری ساری رات سجدے کرتے ہیں، ساری ساری رات اس کا شکر ادا کرتے ہیں، سارا سارا دن اور ساری ساری رات اس کے خوف میں روتے ہیں، مولا کبھی آپ نے وہ اللہ دیکھا بھی ہے؟ توجہ نہیں ہے توجہ نہیں ہے اب کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آگے ساری ساری رات آپ عبادت کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں میں سخت چٹائیاں ہی اس لیے رکھی ہیں کہ محراب پڑ جائیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ جنہوں نے مساجد میں سخت چٹائیاں ہی اس لیے رکھی ہیں کہ ان کے ماتھوں پہ محراب پڑ جائیں. ہیں ایسے لوگ تو سنے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، دبا دب سجدے کیے جا رہے ہیں اور توحید کو صرف سنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصحاب کا گروہ اکٹھا ہو کے آیا، یا علی آپ بھی شب و روز سجدے کرتے ہیں ہماری طرح سنے ہوئے اللہ کو، یا کبھی آپ نے اللہ دیکھا بھی ہے؟ اللہ اکبر. جو سوال سن کے پریشان ہو جائے وہ علی نہیں ہو سکتا. سوال سن کے جس کی زمین پہ شکن پڑ جائے وہ آپ کو اور میرا مولا نہیں ہو سکتا. 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے 2 زانوں بیٹھ گئے، چہرہ انور اصحاب کی جانب کیا اور پھر مسکرا کے کہا تم سنے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہو. والذی نفسی بیدہ، علی ابن ابی طالب، اللہ کی عزت کی قسم جس نے قبضہ قدرت میں مجھے علی ابو طالب کے بیٹے کی جان ہے، علی اپنے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہ کر لے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کوئی علی سے افضل ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا کوئی علی کے برابر آ سکتا ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا کوئی علی سے افضل ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا کوئی علی سے عرفہ ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا کوئی علی سے اعلیٰ ہے یا نہیں، اور میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا جس کا جو دل کرتا ہے مانتے چلے جاؤ. لیکن ماننے سے پہلے مجھے اتنا ضرور بتانا جس کو مان رہے ہو اس نے اللہ سنا ہوا ہے کہ دیکھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ سنا ہے ہوا ہے کہ دیکھا ہوا؟ توجہ رہے، میں نتیجہ دے رہا ہوں حضور. جن کو میرے نبی نے بتوں کی پوجا سے نکال کر اللہ کی پوجا کی طرف راغب کر دیا، جن کو میرے نبی کی تبلیغ نے نجاستوں سے نکال کر کلمے کی طہارت میں غرق کر دیا، وہ سارے لوگ سنے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ کو کسی کو برابری پہ لانا ہے تو لائیے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن برابری کا معیار یہ ہے جس طرح میرے علی نے دیکھے ہوئے اللہ کو سجدے کیے ہیں، آپ کا امام بھی دیکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کرے تو مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں گے. سمجھ گئے آپ؟ اللہ اکبر. میں صدقے دوں آپ کی سماعتوں کے. اب مجھے مزہ آ رہا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں قصر حیدر میں اپنے پرانے ساتھیوں کے درمیان کھڑا ہوں. میرے عزیز دوستو، حضرت عمار بن یاسر، چلو اس سے پہلے روک کے جملہ کہوں، میری طرح کا کوئی طلب والا سائل تھا، وہ دوڑتا دوڑتا چلا گیا، اس نے بھی توحید پڑھ لی قرآن میں، سمجھ میں کچھ نہ آیا. جس طرح بھی میں نے مثال دی کہ کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سمجھ میں کچھ نہ آیا. ٹھیک ہے، آیت پڑھ لی، بہت سی آیات پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی. جب سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا صادق آل محمد کی بارگاہ. آواز بلند تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا صادق آل محمد کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے، پانی لائیں، گرم پانی ہو. ٹھیک ہے میرے دوست، ہاں جی صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
रसूल के बेटे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने पूछा, मेरे इमाम ने फरमाया कहो क्या सवाल है तुम्हारा। उसने सवाल किया, उसने कहा कि लोग अल्लाह के बारे में सोचते हैं, ख्याल आता है ना, सोचते हैं, ठीक है, तो उस सोचने पे तौहीद क्या करती है? अब मुझे पता है आपको समझ नहीं आई, मैं आसान कर रहा हूं आपके लिए। सवाल उसका ये था कि लोग सोचते हैं अल्लाह के बारे में, सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, अल्लाह के बारे में सोचते हैं, ठीक है, उस सोच पे तौहीद क्या करती है जब उसका बंदा उसके मुताल्लिक सोच रहा है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ही प्यारा माहौल है जिसमें हर इमाम के नाम पर दुरूद पढ़ा जाए। अल्लाह, मैं फिदा हूँ इस माहौल पे। अकीदा मेरा अपना है लेकिन मैं हूँ हलाल ज़्यादा यकीन कीजिए। अली को इमाम मानने के लिए सिर्फ एक इसी चीज की जरूरत है, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह है तो मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं जी। तो उसने कहा तौहीद के बारे में लोग सोचते हैं, तो फिर वहां तौहीद का जवाब क्या होता है? तो इमाम उसे जवाब देते हुए फरमाते हैं कि भाई देखो, ऐसे समझ लो कि किसी ने ये सोचा कि अल्लाह का कोई बंदा ऐसा हो जो मौत बांटे, तो उसने इजराइल बना दिया। सोच रहे हैं ना उसके बारे में, ये सोच की मिसालें हैं कि अल्लाह का कोई बंदा ऐसा हो कि वो मौत बांटे, तो अल्लाह ने इजराइल बना दिया। फिर किसी सोचने वाले ने सोचा, तवज्जो रहे, कि अल्लाह का कोई बंदा ऐसा हो जो रिज़्क बांटे, तो उसने मीकाईल बना दिया। फिर किसी ने सोचा अल्लाह का कोई बंदा ऐसा हो जो हर नबी से मिलता हो, तो उसने जिब्रील बना दिया। फिर किसी बंदे ने सोचा कि अल्लाह का कोई बंदा ऐसा हो जिसके हाथ में बारिश की तकसीम का निजाम हो, तो अल्लाह ने इसराफील बना दिया। अब अल्फाज में अपने पास से तो कह नहीं रहा, अपने दिल के दरीचों को खोलिए इमाम कह रहे हैं, और तबलीग किस अंदाज में फरमा रहे हैं, फिर किसी बंदे ने सोचा होगा कि अल्लाह का कोई जाहिर हो, तो उसने अली बना दिया। समझाने का अंदाज क्या खूब है। फिर किसी बंदे ने सोचा होगा कि कोई अल्लाह का जाहिर होगा, तो अल्लाह ने अली बना दिया। फिर किसी बंदे ने सोचा होगा कि तौहीद का कोई बातिन भी होगा, तो उसने मोहम्मद बना दिया। बस मामला खत्म। अगर अल्लाह का बातिन देखना है तो मोहम्मद को देख ले, अगर उसका जाहिर देखना है तो अली को देख ले। जाहिर को देखना है तो अली को देख ले, बातिन को देखना है तो मोहम्मद को देख ले। ये इमाम तबलीग कर रहे हैं, ठीक है। और हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, ठीक है जी। ये वो सहाबी हैं जिनके मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया था, मेरे अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, ठीक है। अब मैं इस तरफ जाऊंगा नहीं, लेकिन आप मुताला कर लीजिए कि वो कैसे शहीद हुए और किन लोगों ने किया। और फिर नबी की हदीस तो पक्की है ना भाई, तो इस पे फैसला हो जाए। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने मौला कायनात से अर्ज की, मालिक, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मालिक, जो कुरान में वादी नमल है, नमल सूरत भी है ना पूरी कुरान में, वादी नमल का उसमें तज़किरा है। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा कि मौला, जो वादी नमल है, आप मुझे उस वादी की ज़ियारत तो करवाएं। किस वादी की ज़ियारत? जो वादी है, सारे मिल के बोलो ऊंची आवाज से, वादी नमल। नमल कहते हैं अरबी में चींटी को, ठीक है। तो जो चींटियों का देश है, जो चींटियों की वादी है, अम्मार इब्न यासिर ख्वाहिश कर रहे हैं कि मौला मुझे चींटियों का देश तो दिखाइए। कितना अजीम अकीदा है हजरत अम्मार बिन यासिर का कि वो नबी से नहीं कह रहे हैं, अली से कह रहे हैं। कितनी पुख्तगी है हजरत अम्मार के अकीदे में, और कितना यकीन है उन्हें कि ये जरूर दिखा सकते हैं। कभी आपको नजर आई, कभी मुझे नजर आई? नहीं, ऐसा नहीं होता। जबकि वो अली से कह रहे हैं कि मौला मुझे वादी नमल, चींटियों का देश दिखाइए। मुख्तसर कर दिया मैंने बात को। मेरे मौला अली ने हजरत अम्मार इब्न यासिर को
चींटियों का देश दिखा दिया। चींटियों का देश, चारों तरफ चींटियां ही चींटियां, जितनी भी उनकी अक़साम है, तह दर्द है, ऊपर नीचे आगे पीछे, हर तरफ चींटियां ही चींटियां। देखकर हजरत अम्मार ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्ला मुहसीहा, बुलंद व बरतर है वो जात जो इन्हें गिन सकती है। तवज्जो फरमाइएगा हुजूर, अब कोई सोया हुआ ज़हन मेरे सामने ना बैठा हो। नबी के बड़े जलीलुल कदर सहाबी ने जब चारों तरफ चींटियों के ढेर देखे, ऊपर नीचे आगे पीछे चींटियां ही चींटियां, तो बिला साख्ता बिला इख्तियार जुबान से निकला, जल्ला मुहसीहा, बुजुर्ग व बरतर है वो जात जो इन्हें गिन सकती है। मेरे मौला ने तिरछी नजर से देखकर कहा, उसकुद या अम्मार इब्न यासिर, ला तकुल कज़ालिका वलाकिन्ना तकुल कज़ालिका जल्ला बारीहा। जिगर फट जाएगा जब मैं इसका तर्जुमा करूंगा। मेरे मौला ने कदरे हुसीली नजरों से हजरत अम्मार को देखा और फरमाया, अम्मार उसको खामोश हो जाओ, ऐसे न कहो, बल्कि ऐसे कहो, बुजुर्ग व बरतर है वो जात जो इन्हें पैदा करने वाली है, जो इन्हें तख्लीक करने वाली है। तवज्जो रहे मेरे दोस्तों, पहले कहा जल्ला मुहसीहा, पाक है वो जात, बुजुर्ग व बरतर है वो जात जो इन्हें गिन सकती है। मेरे मौला ने रोका, कहा ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहें जल्ला बारीहा, कितनी बुजुर्ग व बरतर है वो जात जो इनको तख्लीक करने वाली है, इन चूंटियों को पैदा करने वाली है। और मुल्ला जी, जो अली नुसैरी की दी खुदाई कबूल नहीं करता, वो तेरी दी खिलाफत के पीछे पड़ा हुआ था। पता नहीं आप सुन रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मार को क्या पता कि कौन इन्हें गिन सकता है कौन नहीं। मेरे मौला ने सुनते ही कहा, ना कहो ऐसे, क्योंकि कोई ऐसा था अली के इल्म में जो गिन सकता था चींटियों को। अल्लाह अकबर। फौरन देखा तौहीद पे हर्फ आ रहा है तो रोक के कहा, ऐसा नहीं कहो, ऐसे कहो, पाक है, बुजुर्ग है, बरतर है, बुलंद है, बाला है, और वो आला है वो जात जिसने इन्हें पैदा किया है, क्योंकि अली जानते हैं सिवाय अल्लाह के कोई और पैदा नहीं कर सकता। जल्ला मुहसीहा, पाक है, बुलंद व बरतर है वो जात जो इन्हें गिन सकती है। तवज्जो है मेरे दोस्तों या नहीं है? ना तवज्जो। कहा ऐसे मत कहिए, बल्कि कहिए जल्ला बारीहा, बुलंद व बरतर है वो जात जो इन्हें तख्लीक करने वाली है। अम्मार हाथ जोड़ के खड़े हुए, अर्ज किए, मौला क्या अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा इन चींटियों की बस्ती को कोई गिन भी सकता है जो मुझे रोक रहे हैं? कोई गिन सकता है जो आप मुझे रोक रहे हैं? अल्लाह अकबर। मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु बल्लज़ी नफ्सी बियदि अली इब्न अबी तालिब आना ला अअलमु मिन ज़करिन वल उन्सा। कहा आप गिनने की बात करते हैं, खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अली इब्न अबी तालिब की जान है, ये सारी चींटियों की बस्ती जितनी आपको नजर आ रही है, गिनना तो बड़े दूर की बात, अली ये भी बता सकता है इनमें मुज़क्कर कितने हैं, इनमें मुअन्नस कितने हैं। और कहा, मौला आप जानते हैं बिल्कुल मिनो हम इसी तरह की हैरानी अम्मार के चेहरे पर थी।
وہاں ہکا بکا رہ گئے اور غور سے دیکھا. مولا آپ جانتے ہیں اللہ اکبر یہ سننا تھا کہ آپ کے اور میرے مولا علی نے اللہ اکبر ایویں ہی نہیں مولا بنا دیا نبی نے, ایویں نہیں بنایا. ٹھیک ہے, کچھ تو تھا میرے دوستو. وہ کچھ کیا تھا وہ سماعت فرما لیں. جب پوچھا مولا آپ جانتے ہیں, تو آپ کے اور میرے مولا مسکرائے اور کہا عمار الا تقرأ القرآن, رسول کا صحابی ہے, کیا تجھے قرآن نہیں آتا؟ رسول کا صحابی ہے, کیا تجھے قرآن نہیں آتا؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ مولا پڑھتا ہوں قرآن. کہا پھر میرے سامنے پڑھو. مولا کہاں سے پڑھوں؟ کہا سورہ یاسین پڑھو. اب حضرت عمار نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, میں اپنے دل کے دریچے کو کھولو, میں پرواز کر رہا ہوں. مولا علی کے ساتھ ہیں حضرت عمار اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل من عزیز الرحیم. پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے, آیات آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. کہا اسکت یا عمار, بس رک جا, ٹھہر جا. والذی نفسی بید علی ابن ابی طالب انا امام مبین فی کتاب اللہ عز وجل وجل جلالہ. اللہ کی عزت کی قسم, جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, اللہ جس کو امام مبین کہہ رہا ہے, کائنات میں مجھ علی کے سوا کوئی اور ہے ہی آواز کم ہے بھائی. بڑی نوازش میں, اور جاگے ہو یا نہیں جاگے ہو. والذی نفسی بید علی ابن ابی طالب انا امام مبین فی کتاب اللہ عز وجل وجل جلالہ. اللہ کی عزت کی قسم, جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, سوائے مجھ علی کے کائنات میں کوئی دوسرا امام مبین ہے ہی نہیں جس کا قرآن میں تذکرہ آئے. چلو یہ تو میرے مولا علی ہیں, اللہ اکبر, جو میرے مصطفیٰ کے نائب ہیں. آئیے میں آپ کو بارگاہ امامت میں لیا چلتا ہوں, جس شہنشاہ سے ابھی ایک حدیث پڑھ کے آیا ہوں. نام ہے صادق آل محمد. آپ کے دور میں ایک دہریہ ہے, دہریہ وہ ہے جو توحید کو نہیں مانتے, جو اللہ کو ایک نہیں مانتے, مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کوئی اللہ ہے ہی نہیں, اس کو بولتے ہیں دہریہ. ٹھیک ہے جی. آپ کے دور میں ایک دہریہ ہے جس کا نام ہے ابن ابی الاوجا. کیا نام ہے؟ ابن ابی الاوجا. یہ نام یاد رکھیے گا, کبھی زندگی میں آپ کے کام آ جائے گا. ابن ابی الاوجا ایسا دہریہ ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کائنات کو کسی نے تخلیق نہیں کیا, یہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے کائنات. ٹھیک ہے جی. اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سے مناظرے کیے ہیں وجود توحید پر. ٹھیک ہے جی. اب اس نے کیا کیا, چونکہ امام سے مباحثہ کرتا تھا, بحث کرتا تھا, دہریے نے کیا کیا, اس نے گھوڑے کا پیشاب اور لید لے کر, جو سائنس پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ متوجہ رہیں, کلیہ ہے, گھوڑے کا پیشاب اور لید لے کر حضور اس نے کیا کیا کہ اس کو ڈالا ایک بوتل کے اندر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ایک بوتل کے اندر ڈالا, اور بوتل کے اندر ڈالنے کے بعد اس بوتل کو دھوپ میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے, نہیں بھائی توجہ ہے آپ کی, کچھ دن گزرے تو وہ جو بوتل کے اندر مواد تھا وہ سارے کیڑے بن گئے. توجہ میری جانب کو, وہ سارے کیا ہو گئے, کیڑے بن گئے. حضور اس نے وہ کیڑوں سے بھری بوتل پکڑی,
چونکہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ کائنات حادثے کا نتیجہ ہے، اس نے وہ بوتل پکڑی اور بوتل لے کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رافضیوں کے امام، ٹھیک ہے، دیکھو یہ بوتل ہے، اس بوتل میں کیڑے بڑے ہیں، انا باریہا، میں ان کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ نے کہا کہ امام صادق سے انا باریہا، میں ان کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ توجہ ہے دوستو، میرے امام نے اس کی جانب دیکھا، آنکھیں بھر کے دیکھا ابن ابی لوجا کے چہرے کو، اور امام نے فرمایا یہ میرا کرم ہے کہ میں تجھے غور کا موقع دے رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر سوچ، کیا تو ان کا خالق ہے؟ یہ میرا کرم ہے کہ میں تجھے موقع دے رہا ہوں، سوچ کیا تو ہی ان کا خالق ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی ان کا خالق ہوں۔ فرمایا پھر بتا ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ سن رہے ہیں نا میرے دوستو؟ اللہ اکبر، کہا میرا کرم ہے، میں تجھے موقع دے رہا ہوں، سوچ کہ کیا تو انہیں تخلیق کرنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی تخلیق کرنے والا ہوں۔ کہا اگر تو تخلیق کرنے والا ہے تو پھر بتا ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ لم یحزن الجواب، ہکا بکا، آنکھیں کھلی کی کھلی، منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا، کوئی جواب نہیں، حیران پریشان خاموش۔ کہا دیکھا تو کیسا خالق ہے، اپنی ہی تخلیق کا نہ نر جانتا ہے نہ مادہ جانتا ہے، اور محمد کے بیٹے کے سامنے آگے دعویٰ کر رہا ہے کہ تو خالق ہے۔ فرمایا میری طرف دیکھ، اوے انا عالم من ذکر والانثى وعوارضها ورزقها وذاتها وامواتها والوانها۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم مجھے دیکھ، میں علی کا بیٹا اور علی کے علم کا وارث، جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، یہ جانتا ہوں ان میں مادہ کتنے ہیں، یہ جانتا ہوں کون سا کیڑا کہاں کس مٹی پر کس علامت سے مرے گا، کیا کھائے گا کیا پیے گا، کس رنگ کا ہوگا، کہاں مرے گا کہاں جیے گا، لیس باللہ کیف بک۔ اس کے باوجود میں اللہ نہیں، تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رنگ جانتا ہوں، نسل جانتا ہوں، کس کا کتنا رزق ہے یہ جانتا ہوں، کون کب تک زندہ رہے گا یہ جانتا ہوں، مذکر جانتا ہوں، مؤنث جانتا ہوں، کس علامت سے مرے گا یہ جانتا ہوں۔ اس کے باوجود میں اللہ نہیں تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او بس دنیا والوں، آخری پیغام اور آخری میسج یہ ہے، میں کامیاب رہا اپنی بات منوانے میں، سوائے دروازہ اہل بیت کے اللہ کسی کی سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ پوری کائنات نے اللہ سن کے مانا ہے، نبی کے گھر والوں نے اللہ کو دیکھ کے پہنچ گئی بات، پہنچ گیا میسج۔ میرے عزیز دوست، اب آئیے درد کی گنی چنی داستانیں ہیں۔ 28 رجب المرجب کو آپ کے اور میرے لجپال امام نے مدینہ چھوڑا تھا۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے 28 رجب کو میں مدینہ میں نہ تھا، شام کے وقت جب میں مدینے میں پہنچا میں نے دیکھا مدینے میں ہر طرف ویرانی ہے، مدینے میں ہر طرف ہو کا عالم ہے، مدینے میں ہر طرف مکمل خاموشی ہے۔ آتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک کوہرام بپا ہے، مجمع عام ہے شاہراہ، اہل بیت رسول کے گھروں کے سامنے عام مجمع کھڑا ہے۔ میں بھی اس مجمع میں شریک ہوا، مجمع میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک چاند سا بچہ نکلتا ہے جس کی عمر 12-13 سال کے قریب ہوگی۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے وہ چاند سے مکھڑے والا ایک ہودج کا پردہ اٹھاتا ہے،
اس کے اندر ایک مستور کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بٹھاتا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بچہ کون ہے, یہ مستور کون ہے؟ جواب ملتا ہے یہ بچہ حسن کا بیٹا قاسم. جس کو بٹھا رہا ہے یہ امام حسن کی بیوہ ام فروا ہے. پھر کہتا ہے میں نے دوسرے دروازے کی جانب دیکھا, ایک کڑیل جوان نکلا جس کا حسن ایسا تھا کہ اس کے حسن کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ رہی تھی. اس نے ایک ہودج کا پردہ اٹھایا اور ایک مستور کو بڑی عزت بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا. میں نے پوچھا یہ چاند سے اکھڑے والا کڑیل جوان کون ہے اور جو مستور بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے, اور جس کو عزت اور احترام کے ساتھ بٹھا رہا ہے یہ اس کی ماں ام لیلا. پھر کہتے ہیں میں نے تیسرے دروازے کی طرف دیکھا اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ 12-13 سال کا چاند سا بچہ دوڑتا ہوا اس دروازے کی طرف گیا. وہ 18-19 سال کا کڑیل جوان جس کے نور اور حسن کے سامنے سورج کی روشنی باندھ پڑ رہی تھی, میں نے دیکھا کہ وہ بھی دوڑتا ہوا اس دروازے کی طرف گیا. پھر میں نے دیکھا ایک 32-33 سال کا شیر جوان ہے جس کے چلنے سے زمین ہل رہی ہے, وہ بھی دوڑتا ہوا اس دروازے کی طرف گیا. ایک چادر عصمت میں کسی مستور کو لپیٹ کے چاروں طرف سے گھیر کے ایک ہودج کا پردہ اٹھا کے عزت و احترام کے ساتھ بٹھا رہے ہیں. میں نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے مستور؟ جواب ملتا یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے. اب میں کیا منظر دیکھتا ہوں, عزاداران حسین توجہ رہے. عبداللہ ابن سینان کہتے ہیں اب جو میں نے منظر دیکھا میں دعا کرتا ہوں زندگی میں دوبارہ ایسا منظر دیکھنے کو نہ ملے. ہوا یوں ہر خاتون, ہر مستور, ہر پاکیزہ عصمت و طینت والی بی بی جب اپنے حجرے سے باہر آئی ہے تو کائنات کے امام حسین علیہ السلام اپنی نشست سے نہیں ہلے. اب وہ 13 سال کا بچہ بھی دروازے پہ آیا, وہ 18 سال کا کڑیل جوان بھی ایک دروازے کی طرف دوڑا, وہ 32 سال کا شیر جوان عباس بھی دروازے کے سامنے آئے, اور دروازہ کھلنے سے پہلے امام حسین نے اپنی نشست کو چھوڑا اور دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس گئے. پھر چادر عصمت میں چاروں طرف سے گھیر کر ایک پاکیزہ مستورہ کو لا کے عزت و احترام کے ساتھ ہودج کے اندر بٹھایا گیا. میں نے پوچھا مدینہ والوں یہ کون ہے جس کے لیے حسین دوڑ کر گئے ہیں؟ آواز آتی ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے جس کو اتنی عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے. میں عرض کروں مولا جب بی بی سوار ہوتی تھی تو قاسم بھی دوڑتے ہوئے آتے تھے, اکبر بھی دوڑتے ہوئے آتے تھے, عباس بھی دوڑتے ہوئے آتے تھے, آپ بھی دوڑتے ہوئے دروازے پہ گئے. چادر کا گھیرا ڈال کے آپ نے پوری عطرت کا خیال رکھا, پوری عزت کا خیال رکھا اور بٹھایا. اللہ اکبر, شام کے بازار ہیں, یزید کا دربار ہے, اور کربلا میں جب کوئی سہارا نہیں بچا تو بی آواز دے رہی ہے قاسم کہاں ہو, آؤ نا زینب کو سوار کراؤ. علی اکبر کہاں ہو, آؤ زینب کو سوار کرواؤ. میرے بھائی عباس کہاں ہو, آؤ زینب بلا رہی ہے. میرے بھیا حسین آئیے اور اپنی بہن کو عزت و احترام کے ساتھ سوار کیجئے. آواز تو آتی ہے زینب کی مگر لبیک نہیں ہوتا. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.